الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل صدق الله مولانا العلي العظيم۔ یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 38 سے لے کر 41 تک پڑھا گیا ہے۔ ان آیات سے پہلے اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شرک کی حقیقت کو بیان فرماتے تو اپنے بتوں کی حقیقتوں کو سن کر کفار مکہ آپ کو ڈرایا کرتے تھے، آپ کو دھمکایا کرتے تھے کہ تم ہمارے دیوی دیوتاؤں کے بارے میں یہ سب باتیں کر کے ان کو غصہ نہ دلاؤ، اور کہا کرتے تھے کہ اگر تم غصہ دلاؤ گے، اس طرح کی باتیں کرو گے تو یہ ہمارے دیوی دیوتا تمہاری عقل، ہوش اور حواس چھین لیں گے۔ اللہ نے اس بات کے جواب میں ارشاد فرمایا تھا گزشتہ آیات میں کہ الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندے کی حفاظت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یعنی کیا اللہ اپنے دین کے کام کرنے والے بندے کی حفاظت نہیں کر سکتا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرایا جا رہا ہے؟ کیا اللہ اتنا بے بس ہے؟ یہ تمہارے خدا تو بے بس ہو سکتے ہیں جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، لیکن اللہ تو زبردست طاقت کا مالک ہے۔ کیا کسی کی مجال ہے کہ جو اللہ کی پناہ میں، اللہ کی حفاظت میں آئے ہوئے بندے کا کچھ بال بھی بیکا کر سکے؟ اللہ نے تو کائنات کو سجایا ہے، کیا یہ تمام بت مل کر ایک مکھی بھی بنا سکتے ہیں جو انتہائی حقیر چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا تھا گزشتہ آیات میں کہ یہ تمام بے بس ہیں، اور اللہ تو مالک لا یزال ہے، یعنی ہمیشہ سے اللہ رب العزت والجلال ذرے ذرے کا مالک ہے، لہذا ڈرانے کی، دھمکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی سلسلے میں اللہ رب العزت والجلال آج کی ان آیات میں ایک اور دلیل سے توحید کو سمجھاتا ہے اور شرک کے نقصانات کو
اور شرک کی حقیقت کو اللہ واضح فرماتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا یہ بتاؤ کہ اللہ کے سوا کوئی اور ہے جو نفع اور نقصان دے سکے؟ جب ہر طرح کے نفع نقصان کا مالک اللہ ہے تو کسی اور سے کیا ڈرنا؟ در حقیقت مشرکین بھی اس بات کو اپنے عقیدے میں مانتے تھے کہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ایک ہے، بنانے والا ایک ہے، اور یہ کہتے تھے کہ ہم تو ان دیوی دیوتاؤں کو اس لیے مانتے ہیں کہ یہ ہماری اللہ کے دربار میں سفارش کریں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ کائنات کا بنانے والا ایک ہے اور مانتے ہیں کہ خالق آسمان کا، زمین کا، ہم سب کا ایک پروردگار ہے، تو پھر دوسری طرف ان بے جان پتھر، مورتیوں اور ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو سب مل کر خدا کی بھیجی ہوئی ایک ادنا چھوٹی سی تکلیف کو بھی دور نہ کر سکیں؟ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی تکلیف پہنچے چھوٹی سی، هل ہن کاشفات ضر، کیا کوئی ہے جو اس چھوٹی سی بھیجی ہوئی تکلیف کو، ادنا سی تکلیف کو دور کر سکے؟ یا اگر اللہ کی طرف سے کوئی رحمت آئے تو بتاؤ کون ہے جو اللہ کی بھیجی ہوئی رحمت کو روک سکے؟ اب آپ خود بتاؤ کہ کس ذات پر بھروسہ کیا جائے گا؟ کیا وہ ذات جو ہر طرح کی تکلیف کو دور کرنے پر قادر ہے، کیا اس پر بھروسہ کیا جائے، یا ان جھوٹے خداؤں پر بھروسہ کیا جائے جو کسی بھی اعتبار سے تکلیف دور کرنے پر قادر نہیں ہیں؟ اے نبی آپ اعلان کر دیں، آپ فرما دیں حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون۔ اے نبی آپ تو یہ کہیں کہ میرے لیے تو اللہ کافی ہے، مجھے کسی پر بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں، نہ طاقت پر، نہ قوت پر، نہ افراد کی ہمت پر، نہ جھوٹے خداؤں پر مجھے ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حسبی اللہ، کہ میرے لیے تو اللہ کافی ہے۔ اگر یہ عقیدہ آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں پیدا ہو جائے کہ ہمارے لیے تو ہمارا خدا کافی ہے، اللہ نے فرمایا کہ بھروسہ بھی اللہ ہی پر کیا جائے گا۔ کر بھی کس پر سکتے ہو؟ جو آئے ہوئی مصیبت کو ٹال سکے، جو رحمت سے نواز سکے، بھروسہ تو اسی ذات پر کیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، آپ اس طرح سے بات بات پر کہیں حسبی اللہ، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، وہی سب کام بنائے گا، اور بھروسہ کرنے والوں کو بھی اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ کسی کی مخالفت، کسی کی موافقت، کسی کی مخالفت سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، کسی کی موافقت سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ فائدہ اور نقصان سب اللہ کی قبضہ قدرت میں ہیں۔ آگے فرمایا جاتا ہے کہ اتنے دلائل دے دیے، اتنی مثالوں سے بات کو سمجھا دیا، انجام سب کا بتلا دیا۔ اے نبی اب اس کے بعد آپ اعلان کر دیں، یا قوم اعملوا علی مکانتکم، تم لوگ اپنی جگہوں پر جو کچھ کر رہے ہو کرتے رہو، انی عامل، میں اپنا کام کرتا رہوں گا، یعنی توحید کا پرچار، شرک کا انجام، یہ میں بیان کرتا رہوں گا، یہ میرا کام ہے۔ فسوف تعلمون، عن قریب تم لوگ جان لوگے۔ کیا جان لوگے؟ کہ من یأتیہ عذاب یخزیہ، کس کے پاس عذاب آنے والا ہے جو عذاب اس کو رسوا کر دے گا، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور وہ عذاب ہمیشہ اس پر دائمی ہوگا۔
یہ مضامین اللہ نے ان آیات میں بیان فرمائے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اپنی امت سے حد درجہ محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ آپ تڑپا کرتے تھے، اگر کوئی ایمان نہ لائے تو آپ پریشان ہو جایا کرتے تھے، کبھی دلائل سے سمجھا رہے ہیں، آپ کی بے چینی کا عالم اللہ جانتے تھے، لہذا اللہ نے فرمایا تسلی کے طور پر اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ، اے نبی ہم نے آپ پر یہ کتاب حق اتاری ہے، تو فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ، جو فائدہ اٹھائے گا وہ اس کی ذات کے لیے فائدہ ہوگا، وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، جو گمراہ ہوگا تو اس کی گمراہی سے اس کا تو نقصان ہوگا، آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا کام پہنچا دینا ہے، آپ ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے، آپ سے ان کے نفع نقصان کا کوئی فائدہ آپ سے سوال نہیں ہوگا، آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ اگر وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو کوئی آپ سے سوال نہیں ہوگا، آپ کا کام پہنچانا تھا، آپ کا کام بتانا تھا، آپ کا کام بات کو واضح کرنا تھا، آپ ان پر زبردستی تھوپ نہیں سکتے ہیں، وما انت علیہم بوکیل، آپ ان پر مسلط نہیں ہیں، آپ اپنا کام کر دیں، حقیقت کو واضح کر دیں، ماننا نہ ماننا، نفع نقصان یہ سب جو اختیار کرے گا، جو جیسا عمل کرے گا اس کو اس کے کیے کا بدلہ اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ گویا کہ آج کی اخیر کی آیت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تسلی کے الفاظ ہیں کہ آپ اپنا کام برابر کرتے رہیں، حق کو واضح کر دیں، اگر قبول کریں گے تو فائدہ امتیوں کا ہے، نہیں کریں گے تو ان کی گمراہی سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے، اور ویسے بھی آپ ان پر مسلط نہیں ہیں، آپ اپنا کام پہنچانے کا، تبلیغ کا کر دیں، حقیقت کو واضح کر دیں، انجام کو ان کے اوپر چھوڑ دیں۔ اس مضمون کو اللہ نے ان آیات میں بیان فرمایا۔ سب سے بڑا سہارا اللہ نے بیان فرمایا، اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کا سہارا ہے، لہذا مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ ہر سہارے کو چھوڑ کر اللہ کے سہارے کو تلاش کرے، اور اگر اللہ کا سہارا مل جائے تو پھر کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نفع بھی وہیں سے آنے والا ہے، نقصان بھی وہیں سے آنے والا ہے۔ اگر اللہ کا سہارا مل جائے تو کسی دنیا کی طاقت نہیں ہے کہ نقصان پہنچا سکے۔ اور پھر اللہ نے بیان فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ بھروسہ کرنے والوں کو بھی صرف اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون۔ اے نبی اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں کو اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا، تو وہ ضرور یہی بات کہیں گے کہ اللہ نے۔ آپ ان مشرکوں سے کہیں کہ ذرا یہ بتاؤ مجھے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کو پوجا کرتے ہو، پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو کیا یہ یعنی دنیا کے جھوٹے خدا اس کے پہنچائے ہوئے نقصان کو دور کر سکتے ہیں؟ یا اگر اللہ مجھ پر مہربانی فرمانا چاہے تو کیا یہ دنیا کے جھوٹے خدا اللہ کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ اے نبی آپ فرمائیں
حسبی اللہ، میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ بھروسہ رکھنے والوں کو اللہ ہی پر، بھروسہ رکھنے والے اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ اے نبی آپ کہیں کہ اے میری قوم کے لوگو، تم اپنے طریقے پر عمل کیے جاؤ، میں اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہوں، یعنی میں توحید پر، تم شرک پر، جس کو جو کرنا ہے کرے۔ اللہ نے کسی کو مجبور نہیں کیا، دونوں راستے کھول رکھے ہیں۔ پھر عن قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ کیا پتہ چل جائے گا؟ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ یہ پتہ چل جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو عذاب اسے رسوا کر کے رکھ دے گا، اور کس پر وہ عذاب نازل ہوتا ہے کہ جو ہمیشہ عذاب جم کر رہے گا۔ إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ۔ اس آیت میں اللہ کے نبی کو تسلی کے الفاظ اللہ نے نازل فرمائے، چنانچہ فرمایا اے پیغمبر، ہم نے لوگوں کے فائدے کے لیے آپ پر یہ کتاب برحق نازل کی ہے جو سچی ہے۔ اب جو شخص راہ راست پر آئے گا وہ اپنی ہی بھلائی کے لیے آئے گا، اور جو گمراہی اختیار کرے گا وہ اپنی گمراہی سے اپنا ہی نقصان کرے گا، اور تم اس کی گمراہی سے جو اس کا نقصان ہوگا تم اس کے ذمہ دار نہیں ہو۔ سبحان اللہ۔